اللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الاولین والآخرین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین الملقب بطٰہٰ و یاسین مولانا مولا الثقلین سید الکونین امام القبلتین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین وَلَعْنَةُ اللَّهِ الدَّائِمَةُ الْبَاقِيَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَقَتَلَتِهِمْ وَغَاصِبِ حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِ فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ مِنَ الْآنَاءِ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ صلوات پڑھیں بر محمد وآل مل جل کے ایک اور بار بآواز بلند نعرہ صلوات مجلس بعنوان ایصال ثواب پروردگار مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے، گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف فرمائے، مرحوم کی مغفرت فرمائے، پسماندگان عزیزان رشتہ داران کو پروردگار عالم صبر جمیل عنایت فرمائے۔ گفتگو کرنے کے لیے قرآن مجید کی مشہور و معروف آیہ کریمہ جس کا تعلق موضوع امامت سے ہے، سرنامہ کلام اور بیان کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ترجمہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، شان نزول رسول کے اوپر جو آیہ کریمہ نازل ہوئی اس کا سبب حضور کو جناب ابراہیم کا واقعہ یاد دلانا کہ کس طریقے سے اللہ نے جناب ابراہیم کو امامت سونپی اور منصب امامت پر فائز فرمایا۔ امامت کے سلسلے سے جب بھی گفتگو ہوگی علماء کا یہی کہنا ہے کہ 5 ارکان پر اس گفتگو کی بنا ہوگی۔ امام کون ہوگا، امام کون بنائے گا، امام کیسا ہوگا، امام کیوں ہوگا اور امام کب ہوگا، ان 5 ارکان پر موضوع امامت کی بنا ہے۔ اس وقت کی گفتگو میں ہم 3 عنوانات قائم کرتے ہیں تذکرہ کرنے کے لیے، اور ایک عنوان ان عنوانات میں شامل کرتے ہیں، اپڈیٹ کرتے ہیں۔ امام کون ہوگا، امام کون بنائے گا اور امام کس خاندان سے ہوگا، یہ تینوں عناوین اس وقت انشاءاللہ ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں امام کون ہوگا یعنی امامت کی تعریف۔ متوجہ رہیے گا، جو باتیں آپ تک پہنچتی رہیں مجھے بتاتے رہیے گا۔ امامت کے سلسلے سے علامہ حلی نے جو تعریف بیان فرمائی ہے اس طریقے سے بیان فرمائی ہے
کہ الامامۃ ریاست عامۃ فی امور الدین والدنیا نیابۃ عن النبی، نبی کی نیابت کرتے ہوئے دینی اور دنیاوی امور میں، نبی کی نیابت کرتے ہوئے دینی اور دنیاوی امور میں لوگوں کی رہبری، رہنمائی اور سرپرستی کو امامت کہتے ہیں۔ محسوس فرما رہے ہیں کس چیز کو کہتے ہیں امامت؟ علامہ علی نے کیا تعریف بیان فرمائی؟ نبی کی نیابت کرتے ہوئے دینی اور دنیاوی امور میں لوگوں کی رہبری اور رہنمائی اور سرپرستی کو امامت کہتے ہیں۔ یعنی امام جو ہوگا وہ سرپرستی کرے گا لوگوں کی، دنیاوی امور میں بھی اور دینی امور میں بھی۔ دنیا کی تو حد ہے، دین کی کوئی حد نہیں ہے۔ قبر کے ادھر دنیا ہے لیکن دین، قبر کے ادھر بھی دین ہے، قبر کے ادھر بھی دین ہے۔ اس کا مطلب امام کوئی ایسا شخص ہوگا جس کی قبر کے ادھر بھی چلتی ہو، جس کی قبر کے ادھر بھی چلتی ہو۔ محسوس فرما رہے ہیں؟ جس کی قبر کے ادھر بھی چلتی ہو، جس کی قبر کے ادھر بھی چلتی ہو۔ اب تصور کدے میں تصویر بنائیے کسی ایسے شخص کی جس کی قبر کے ادھر بھی چلتی ہے، جس کی قبر کے ادھر بھی چلتی ہے۔ سوچئے کون آتا ہے آپ کے تصور کدے میں؟ وہی شخص آئے گا، توجہ دیجئے گا، وہی شخص آئے گا کہ جسے دنیا والوں نے امور دنیا کا رئیس بنایا تھا، جب اس کے بیٹے کو امور دین اور دنیا کے وارث نے، توجہ، غلام زادہ کہہ دیا تو باپ نے کہا لکھوا کے لے کے آ۔ چونکہ اسے پتا تھا کہ ہماری بس قبر کے ادھر چلتی ہے، یہ جس نے غلام زادہ کہا ہے اس کی یہاں بھی چلتی ہے، اس کی وہاں بھی چلتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ محسوس فرما رہے ہیں؟ جس کی قبر کے ادھر بھی چلتی ہو، جس کی قبر کے ادھر بھی چلتی ہو، جس کی فرش پہ بھی چلتی ہو، جس کی عرش پہ بھی چلتی ہو۔ پھر بنائیے تصویر، تصور کدے میں اس شخصیت کی جس کی یہاں بھی چلتی ہو، جس کی وہاں بھی چلتی ہو، جس کی فرش پہ بھی چلتی ہو، جس کی عرش پہ بھی چلتی ہو۔ وہی شخصیت آپ کے تصور کدے میں آئے گی جس کو رسول شب معراج چھوڑ کر زمین پر گئے تھے، آواز پردے کے اندر سے آ رہی تھی۔ بھئی رسول نے کیا فرمایا؟ زمین پہ جب واپس آئے، تشریف لائے، خبر ملی لوگوں کو تو لوگوں نے پوچھا اللہ نے آپ سے کس لہجے میں بات کی؟ جیسی روایت لکھی ہوئی ہے اصول کافی میں، اور ایسی تقریباً 50 کتابوں کے حوالے میرے پاس موجود ہیں، جیسی روایت کتابوں میں لکھی ہے بالکل بعین ہی ویسی ہی سنانے جا رہا ہوں۔ کوئی خطابت کا عنصر شامل نہیں ہے رسول کی اس حدیث میں، اس گزارش کے ساتھ کہ حدیث سن کر جس کے دل میں بھی ولایت علی کی خنکی کا احساس بیدار ہو، اس کی آوازوں سے بھی پتہ چلنا چاہیے، اٹھے ہوئے ہاتھوں سے بھی پتہ چلنا چاہیے۔ جو جہاں بیٹھا ہے وہیں سے بتا دے گا، جو باہر بیٹھے ہیں فرش عزا کے وہیں سے بیٹھے بیٹھے بتا دیں گے کہ ولایت علی کی خنکی کا کتنا احساس بیدار ہوا ہے، کتنا احساس جاگا ہے۔ توجہ دیجئے گا عزیزو، رسول سے پوچھا اللہ نے آپ سے کس لہجے میں گفتگو کی؟ رسول نے جواب میں ارشاد فرمایا میں پردے کے قریب پہنچا تو اندر سے آواز آئی، میں نے پوچھا پروردگار کیا علی بھی یہی ہیں؟ کیا علی بھی یہی ہیں؟
اللہ نے جواب دیا ہاں علی بھی یہی ہے۔ میں نے پھر پوچھا پروردگار تو بول رہا ہے کہ علی بول رہے ہیں؟ کہا نہیں بول تو میں ہی رہا ہوں۔ کہا پروردگار جب تو بول رہا ہے تو علی کے لہجے میں کیوں بول رہا ہے؟ اب جواب سنیے گا پروردگار کا جو حدیث میں حضور نے بیان فرمایا ہے، جواب سن کے اگر ولایت علی کی سردی اور خنکی کا احساس جاگے تو پوری طاقت سے بتانا ہے۔ کیا پوچھا پروردگار تو بول رہا ہے تو علی کے لہجے میں کیوں بول رہا ہے؟ اللہ نے پلٹ کے جواب میں ارشاد فرمایا اے میرے رسول پہلے میں نے اپنے دل کو دیکھا تو مجھے لگا میرے دل میں سب سے زیادہ تیری محبت ہے، پھر میں نے تیرے دل کو دیکھا تو مجھے لگا تیرے دل میں سب سے زیادہ علی کی محبت ہے۔ میں نے سوچا کیوں نہ اسی کے لہجے میں بات کروں جس کی محبت تیرے دل میں سب سے زیادہ ہے۔ ابھی شاعری سماعت فرما رہے تھے آپ لوگ، سماعت فرمانے کا طریقہ بتا رہا تھا کہ مستقل شاعری سماعت فرماتے رہتے ہیں۔ شاعری کا ایک لہجہ ہوتا ہے، شاعری کی ایک زبان ہوتی ہے۔ عموماً شعراء شعر سناتے سناتے درمیانے اشعار میں برجستگی کے ساتھ آپ کے سامنے اظہار فرماتے ہیں۔ زبان کا شعر سنیے، خطابت میں زبان کا جملہ سنیے، زبان پہ چاشنی کا احساس جاگے تو بتائیے بھئی اللہ نے نبی سے بات کی علی کے لہجے میں، اللہ نے نبی سے بات کی علی کے لہجے میں، اللہ نے نبی سے بات کی علی کے لہجے میں، یہ بتانے کے لیے کہ سنبھل جاؤ جب میری اور میرے نبی کی بات بغیر علی کے نہیں بنتی تو تمہاری بات بغیر علی کے کیسے بن جائے؟ حیدری ایک اور صلوات پڑھنے میں جڑ کے بر محمد و آل محمد۔ تھوڑی سی گزارش ہے کہ اگر بار خاطر نہ ہو تو تھوڑا سمٹ کے بیٹھ جائیے۔ جو لوگ کھڑے ہیں فرش اعظم سے دور ہیں ہو سکتا ہے خالی جگہ دیکھ کے تشریف لے آئیں، آ جائے تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائے۔ آگے والے ٹھیک ہے، پیچھے والے تشریف آئیے آ جائیں تھوڑا تھوڑا سا مل کے بیٹھ جائیں۔ کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، بس پیچھے والے آگے والے ٹھیک ہیں، آسانی رہتی ہے ذرا تشریف لے آئیں۔ آواز بلند نعرہ صلوات۔ یہ جو فرش عزا ہے یہ میں عرض کروں کہ فرش عزا صرف فرش عزا نہیں ہوتا بلکہ فرش عزا وعدہ گاہ ہے، تکمیل وعدہ کا مقام ہے جسے ہم فرش عزا کہتے ہیں۔ شہزادی سے ملاقات کا آپ کا وعدہ فرش عزا کا ہوا ہے، باہر کھڑے ہونے کا نہیں ہوا۔ یہ اصل میں وعدہ گاہ ہے، یہاں پہ ہم اپنے وعدے کی تکمیل کرتے ہیں فرش عزا پہ بیٹھ کر۔ کسی کے ساتھ اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ فرش عزا پر بیٹھا کرے، چاہے جیسے بیٹھے، خاموش بیٹھے، چپ بیٹھے، جیسے بھی بیٹھے فرش عزا پر ہی بیٹھنا چاہیے۔ ایک بابا سے بلند صلوات پڑھ لیں۔ محسوس فرما رہے ہیں کیا سوال ہوا تھا؟ اللہ نے آپ سے کس لہجے میں بات کی؟ جتنا عرفان ہوتا ہے ویسا ہی سوال ہوتا ہے۔ مائک بند ہو جائے تو ایک سوال ہوگا کہ کیوں بند ہو گیا، اور ایک آواز آئے گی اس لیے بند ہو گیا۔ جس نے پوچھا کیوں بند ہو گیا اس کو بس اتنا ہی معلوم ہے کہ وہ اتنا ہی پوچھ سکتا ہے۔ جس نے بتایا اس لیے بند ہو گیا ہے تو اس کو اس کی باقاعدہ جانکاری ہے۔ تو جس کا جتنا عرفان اس کا ویسا ہی سوال۔ یہ سوال تھا کہ کس لہجے میں بات کی۔ سلمان نے سوال کر لیا کہ کیا بات کی۔ ایک سوال کس لہجے میں بات کی، سلمان کا سوال کیا بات کی۔ حضور نے فرمایا
اب سلمان فارسی کے لیے الگ الگ چونکہ ایمان لانے کا وقت ہے، مدینے میں ایمان لائے کہ مکے میں ایمان لائے، ہجرت کے بعد ایمان لائے کہ ہجرت سے پہلے ایمان لائے، تو واقعے کو اس سے ملا کے مت دیکھیے گا کہ شب معراج واپسی ہوئی اور سلمان نے پوچھ لیا۔ جب بھی معراج کا تذکرہ ہوا ہوگا سلمان کے سامنے، تبھی پوچھ لیا سلمان نے کیا بات کی پروردگار عالم نے؟ نبی نے فرمایا باتیں بہت ساری کی، مگر ان میں سے ایک بھی ایسی نہیں ہے جو تمہیں ایک بھی بتا سکوں۔ کہا حضور کیوں نہیں بتا سکتے؟ کہ اس لیے کہ تمہارا ہاضمہ ٹھیک نہیں ہے، مجھ سے سنو گے کہیں جا کے بتا دو گے، کسی سے جا کے بول دو گے۔ سلمان نے کہا سرکار کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ کہ کسی کو نہیں بتاؤ گے؟ کہ کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ کسی کو نہیں بتاؤ گے؟ کہ کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ کہ کسی کو نہیں بتاؤ گے؟ کہ تو سنو، اللہ نے مجھ سے بہت ساری باتیں کی، ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی لو اجتمع الناس علی حب علی ما خلق اللہ النار، اگر لوگ علی کی محبت پہ جمع ہو جاتے تو اللہ کبھی دوزخ کو پیدا ہی نہ کرتا۔ اگر لوگ علی کی محبت پہ جمع ہو جاتے تو اللہ کبھی دوزخ کو پیدا ہی نہ کرتا۔ بات سن کے سلمان پہنچ گئے، رات کی تاریکی، بستر، تنہائی، بستر کی سلوٹیں بڑھتی جا رہی ہیں، سلمان کی کروٹیں بڑھتی جا رہی ہیں، دور دور تک نیند کا پتہ نہیں، وعدہ کر کے آئے ہیں کسی کو بتائیں گے نہیں، بات ایسی ہے کہ رک نہیں پا رہی ہے۔ باہر گلی میں نکلے، دیکھا ایک اندھا کنواں، بیٹھے اندھے کنویں پہ ہاتھ مارا، ہاتھ مار کے پوچھا پتہ ہے تجھے نبی نے مجھ سے کیا فرمایا؟ تجھے کیا پتہ ہوگا؟ لا میں ہی بتا دیتا ہوں۔ اندھے کنویں میں منہ ڈال کے کہا سلمان نے سن، نبی نے مجھ سے کہا ہے لو اجتمع الناس علی حب علی ما خلق اللہ النار، اگر لوگ علی کی محبت پہ جمع ہو جاتے تو اللہ کبھی دوزخ کو پیدا ہی نہ کرتا۔ سلمان کی یہ بات بیج بن کے کنویں کی زمین میں پہنچی، ادھر سلمان پلٹے، ادھر کنویں کا مقدر پلٹ گیا۔ اندر سے درخت نکلا، درختوں میں سے شاخیں نکلی، شاخوں میں سے پتے نکلے، ہر پتے پہ یہی لکھا تھا اگر لوگ علی کی محبت پہ جمع ہو جاتے تو اللہ کبھی دوزخ کو پیدا ہی نہ کرتا۔ رات کے سناٹے میں ہوا چلی، پتے ٹوٹے، ہوا اپنے دوش پہ پتوں کو اٹھائے اٹھائے ہر جگہ، ہر طرف، ہر گلی، ہر نکڑ، ہر چوراہے پہ پہنچی۔ لوگ اٹھے تھے صبح کی نماز پڑھنے کے لیے، ملاقات علی کے فضائل سے ہو گئی۔ اللہ جانے کس کی چھوٹی، کس نے چڑ کے چھوڑ دی۔ لوگ دوڑے پتے لیے لیے نبی کی بارگاہ میں، یا نبی اللہ یہ کیا؟ نبی نے پڑھنا شروع کیا لوگ اگر علی کی محبت پہ جمع ہو جاتے تو اللہ کبھی دوزخ کو پیدا ہی نہ کرتا۔ سلمان کہ جی یا رسول اللہ، کہ تم نے وعدہ کیا تھا کسی کو بتاؤ گے نہیں؟ کہ سرکار کسی کو نہیں بتایا۔ کہ کسی کو نہیں بتایا؟ کہ کسی کو نہیں بتایا۔ کہ کہیں بھی نہیں بتایا؟ کہ سرکار معاف کیجئے گا، کسی کو نہ بتانے کا وعدہ تھا، کہیں بھی نہ بتانے کا وعدہ نہیں تھا۔ کسی کو نہ بتانے کا وعدہ تھا، کہیں بھی نہ بتانے کا وعدہ نہیں تھا۔ لیکن سرکار کیا ہوا؟ کہ کہاں بتایا؟ کہ اندھے کنویں سے کہا تھا، اندھے کنویں سے کہا تھا۔ نبی نے فرمایا غلطی کر دی، اندھے کنویں سے برداشت ہی نہ ہوا، اندر سے پیڑ نکلا، پیڑ میں سے شاخیں نکلی، شاخوں میں سے پتے نکلے، ہر پتے پہ یہی لکھا تھا اگر لوگ علی کی محبت پہ جمع ہو جاتے تو اللہ کبھی دوزخ کو پیدا ہی نہ کرتا۔ مسکراتے مسکراتے سلمان کھڑے ہوئے، یا نبی اللہ پھر میری کیا خطا؟ جب علی کے فضائل اندھے کنویں سے برداشت نہ ہوئے تو مجھے تو دکھائی دیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ تو امامت و ریاست فی امور الدین و دنیا نیابتاً عن النبی، نبی کی نیابت کرتے ہوئے دینی اور دنیاوی امور میں لوگوں کی رہبری، رہنمائی اور سرپرستی کو امامت کہتے ہیں۔ اب دوسرا رکن، امام کون بنائے گا؟ اس مسئلے میں ایک علمی اختلافات محسوس کیے جاتے ہیں، پائے جاتے ہیں۔ ایک علمی اختلاف یہ بھی ہے اس مسئلے میں
کہ اور افراد ہمارے سوا، ہمارے علاوہ امامت کو وجوب فقہی مانتے ہیں، ہم امامت کو وجوب کلامی مانتے ہیں۔ وجوب فقہی کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ یہ مانتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم پر واجب ہے کہ ہم نماز پڑھیں، ہم پر واجب ہے کہ ہم روزہ رکھیں، ہم پر واجب ہے کہ استطاعت کے بعد ہم حج کریں، اسی طریقے سے ہم پر واجب ہے کہ ہم اپنا امام خود بنائیں۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہم امامت کو وجوب کلامی مانتے ہیں۔ وجوب کلامی کا مطلب کیا ہے؟ جس طریقے سے اللہ پر واجب ہے کہ دنیا میں رسولوں کو بھیجے، اللہ پر واجب ہے کہ دنیا میں انبیاء کو بھیجے، اسی طریقے سے اللہ ہی پر واجب ہے کہ بعد نبوت و رسالت سلسلہ ہدایت کو قائم رکھنے کے لیے وہ امامت کے سلسلے کو دنیا میں جاری اور ساری رکھے، باقی اور قائم رکھے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ امام جب بھی بنائے گا، وزیر جب بھی بنائے گا، خلیفہ جب بھی بنائے گا، اللہ ہی بنائے گا۔ اور اللہ نے قرآن میں بھی اعلان کر دیا ہے، اللہ نے جس کو بنام آدم سب سے پہلا انسان بنایا ہے، اسی شخصیت کے سلسلے سے اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین پر میں خلیفہ بنا رہا ہوں، میں بنا رہا ہوں، میں بنا رہا ہوں۔ یعنی اللہ فرما رہا ہے آج ہی صرف میں نہیں بنا رہا ہوں، جب بھی بناؤں گا میں ہی بناؤں گا، جب بھی بناؤں گا خلیفہ میں ہی بناؤں گا۔ اور بنا دیا خلیفہ۔ اس کے بعد اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ جس کو خلیفہ بنایا اس سے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ تم اور تمہاری زوجہ، قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، تم اور تمہاری زوجہ جنت میں رہو۔ جس کو خلیفہ بنایا کیا کہا اس کے بارے میں؟ تم اور تمہاری زوجہ جنت میں رہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جس کو اپنی طرف سے منتخب کرتا ہے، چنتا ہے، جنت اس سے منسوب کر دیتا ہے۔ سلامت رہیے، جنت اس سے منسوب کر دیتا ہے۔ جس کو بھی منتخب کرے گا، جس کو بھی بنائے گا، جس کو بھی چنے گا، جنت اس سے منسوب کر دے گا۔ اچھا، جنت کوئی ایسی ہلکی چیز نہیں ہے، اتنی سہل اور آسان چیز نہیں ہے۔ ہم جنت کو ایسے ہی سمجھ لیتے ہیں کہ جنت یہ دنیا میں کیے گئے ہمارے اعمال کا بدلہ ہے جو اللہ نے منتخب فرمایا ہے۔ اللہ کا انتخاب ہے جنت۔ یہ ایسی شے ہے کہ جس کے بارے میں بزرگوں نے دعائیں کی ہیں۔ جناب آسیہ کا تذکرہ ملتا ہے قرآن مجید میں۔ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اللہ نے فرعون کی بیوی کو نمونہ بنایا ہے مومنوں کے لیے۔ بیوی کس کی ہے؟ فرعون کی۔ نمونہ کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے۔ فرعون کی بیوی ہے، نمونہ ہے مومنوں کے لیے۔ اسی قبیل کی ایک دوسری آیت بھی ہے، دوسرا جملہ بھی ہے قرآن میں، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح، اللہ نے نوح کی بیوی کو نمونہ بنایا ہے کافروں کے لیے۔ بیوی ہے نوح کی، نمونہ ہے کافروں کے لیے۔ بیوی ہے کافر کی، نمونہ ہے مومنوں کے لیے۔ یعنی قرآن نے صاف صاف بیان کر دیا ہے، یہ مت دیکھو بیوی کس کی ہے، یہ دیکھو کردار کیسا ہے۔ نمونہ کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے۔ کیوں نمونہ بنایا؟ اس قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جب انہوں نے فرمایا پروردگار مجھے جنت میں گھر دے دے۔ کون دعا کر رہا ہے؟ جناب آسیہ کیا دعا کر رہی ہے؟ پروردگار جنت میں ایک گھر دے دے۔ کو چنا، ان کی اولاد کو چنا یا ان کے بھائیوں کو چنا، اس کا مطلب قرآن کی آیات دلیل ہے کہ نبی کا وصی جب بھی ہوگا یا نبی کے بیٹے ہوں گے یا نبی کا بھائی ہوگا یا نبی کے بیٹے ہوں گے یا نبی کا بھائی ہوگا،
یہ ہے قرآن مجید کی آیات۔ اب آ جائیے تاریخ کے واقعات کی طرف۔ اللہ نے آدم کا وسیع، آدم کے بیٹے شیس کو بنایا، شیس کا وسیع، شیس کے بیٹے انوش کو بنایا، انوش کا وسیع، انوش کے بیٹے قینان کو بنایا، قینان کا وسیع، قینان کے بیٹے مہلائل کو بنایا، مہلائل کا وسیع، مہلائل کے بیٹے یوارد کو بنایا، یوارد کا وسیع، یوارد کے بیٹے ادریس کو بنایا۔ اور جب موسیٰ کا وسیع بنانا ہوا تو اللہ نے موسیٰ کا وسیع موسیٰ کے بھائی ہارون کو بنایا۔ توجہ ہی نہیں فرمائی آپ نے۔ اس کا مطلب قرآن کی آیات بھی گواہ ہیں، تاریخ کے واقعات بھی گواہ ہیں کہ اللہ نے نبی کا وسیع یا نبی کے بیٹوں کو بنایا، یا نبی کے بھائی کو بنایا، یا نبی کے بیٹوں کو بنایا، یا نبی کے بھائی کو بنایا۔ اب اگر کوئی آپ سے پوچھے آخری نبی کے بیٹے کہاں ہے، آخری نبی کا بھائی کہاں ہے، تو پلٹ کے اس سے کہیے گا مباہلے کے میدان میں آگے آگے بیٹے چل رہے تھے، پیچھے پیچھے بھائی چل رہا تھا۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ حیدری بات طے ہو گئی، پہنچ گئی بات کہ اللہ نے جب بھی نبی کا وسیع بنایا ہے نبی ہی کی ذریت میں سے بنایا، نبی ہی کی اولاد میں سے بنایا ہے، نبی ہی کے خاندان میں سے بنایا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی سوچے یا کوئی کہے کہ زور خطابت میں سمجھا لیا۔ اب آئیے قرآن کی دو ایسی آیات کریمہ کی تلاوت کرنے جا رہا ہوں کہ جس کو سن کر آپ کو وہ خاندان صاف دکھائی دے جائے گا کہ جس میں اللہ نے سلسلہ امامت کو باقی رکھا ہے بعد رسالت۔ اگر وہ خاندان دکھ جائے تو مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کون کون دکھائی دے رہا ہے۔ اور ہر چیز ان آنکھوں سے نہیں دکھائی دیتی، بہت ساری چیزیں دل کے نور سے دکھائی دیتی ہیں۔ اور میں ایک اور بات کہوں، اگر پہنچے بات، قرآن میں ہر چیز دکھائی دیتی ہے، قرآن میں ہر چیز نظر آتی ہے، بس ہمیں کرنا یہ پڑتا ہے کہ قرآن جھوم کے نہیں پڑھنا، پڑھ کے جھومنا ہے۔ قرآن پڑھیے، پڑھ کے جھومیے، پتہ چل جائے گا کہ قرآن میں کیا کیا نظر آ رہا ہے، کون کون نظر آ رہا ہے۔ چلتے ہیں اس آیت کی طرف جس کو ہم نے سرنامہ کلام اور بیان قرار دیا۔ اللہ نے ابراہیم سے امتحان لیا، ابراہیم امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ کامیاب ہوئے تو اللہ نے منصب امامت پر ابراہیم کو فائز فرمایا۔ منصب امامت ملتے ہی ابراہیم سوالی ہو گئے، پروردگار مجھے تو مل گئی امامت، میری ذریت۔ اللہ نے منع نہیں فرمایا، امامت رہے گی آپ ہی کی ذریت میں، مگر میں ظالموں تک یہ عہدہ پہنچنے نہیں دوں گا۔ اس کا مطلب امامت کو کہاں رہنا ہے؟ ابراہیم کی ذریت میں۔ اس کی دلیل قرآن کی دوسری آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ۔ اللہ نے ابراہیم کی نسل میں ایک کلمہ باقیہ کو رکھا ہے۔ مفسرین نے بیان فرمایا کلمے سے مراد امامت ہے، یعنی اللہ نے ابراہیم کی نسل میں امامت کو رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ بات طے ہو گئی کہ اللہ نے قرآن میں امامت کو کلمہ کہا ہے، امامت کو کلمہ کہا ہے، امامت کو کلمہ کہا ہے۔ اب میں وہ خاندان دکھانے جا رہا ہوں جس میں اللہ نے سلسلہ امامت کو جاری فرمایا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم ترا کیفا ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ کو بنایا ہے؟ شجرہ طیبہ یعنی اللہ نے کلمہ طیبہ کو رکھا ہے شجرہ طیبہ میں۔ کلمہ سے مراد کیا ہے؟
امامت، یعنی اللہ نے امامت کو کہاں رکھا؟ شجرہ طیبہ میں۔ اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کی پہچان یہ ہے اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء۔ شجرہ طیبہ کی پہچان یہ ہے کہ اس کی جڑ زمین میں ہے، شاخ آسمان میں ہے۔ دکھانے جا رہا ہوں وہ شجرہ طیبہ جس کی جڑ زمین میں ہو، شاخ آسمان میں ہو۔ دیکھنے کے لیے چلیے سیدھے یہاں سے اٹھ کر کعبے کے قریب، کعبے کے چاروں طرف بت لگے ہوئے ہیں۔ نبی علی سے فرما رہے ہیں یا علی بتوں کو توڑنا ہے، یا تو میں اپنے کاندھے جھکا لیتا ہوں، تم میرے کاندھے پہ سوار ہو کے بتوں کو توڑ دو، یا تم اپنے کاندھے جھکا لو، میں تمہارے کاندھے پہ سوار ہو کے بتوں کو توڑ دیتا ہوں۔ ایمانداری سے بتائیے علی کیا جواب دیں گے؟ میں اپنے کاندھے جھکا لیتا ہوں، آپ سوار ہو جائیے۔ یہ کہیں گے کہ آپ جھکا لیجئے کاندھے، میں سوار ہو جاتا ہوں۔ کیا کہیں گے علی؟ یہی کہیں گے نا کہ میں جھکا لیتا ہوں، آپ سوار ہو جائیے۔ نہیں توجہ فرمائی؟ علی نے یہی فرمایا کہ میں اپنے کاندھے جھکا لیتا ہوں، آپ میرے کاندھے پہ سوار ہو کے بتوں کو توڑ دیجئے۔ علی نے اپنے کاندھے جھکائے، نبی کے قدم اٹھے، ادھر نبی کے قدم نے فرش کو چھوڑا، ادھر جبرائیل امین نے عرش کو چھوڑا، سیدھے کعبے کے پاس پہنچے۔ نبی کے سامنے گویا ہوئے جبرائیل، یا رسول اللہ مرضی آپ کی ہے، علی کے کاندھے پہ قدم رکھیں یا رک جائیں، مگر دوش علی پہ قدم رکھنے سے پہلے علی کو دیکھ لیجئے گا۔ علی صرف علی نہیں ہے، اس کے ہاتھ ید اللہ، آنکھ عین اللہ، چہرہ وجہ اللہ۔ نبی نے فرمایا یا علی ارادہ تبدیل ہو گیا ہے۔ اب کیا ارادہ ہے؟ کہ میں اپنے کاندھے جھکا لیتا ہوں، تم میرے کاندھے پہ سوار ہو کے بتوں کو توڑ دو۔ علی دوش نبی پہ سوار ہوئے، بتوں کو توڑنا شروع کیا۔ نبی کو سوال کیا کرنا چاہیے تھا؟ یا علی کتنے بت ٹوٹے، کتنے بت رہ گئے؟ توجہ آخری فرد تک، دکھانے جا رہا ہوں وہ خاندان جس کو قرآن نے شجرہ طیبہ کہا ہے۔ کیوں دیکھنا ضروری ہے؟ اس لیے دیکھنا ضروری ہے کہ اسی شجرہ طیبہ میں اللہ نے امامت کو رکھا ہے۔ شجرہ طیبہ کی پہچان کیا ہے؟ جڑ زمین میں ہے، شاخ آسمان میں ہے۔ دکھ جائے تو پوری طاقت سے بتائیے گا۔ علی بتوں کو توڑنا شروع کیا۔ نبی نے ادب سوال کیا یا علی اینا وصلتا، اے علی کہاں تک پہنچے؟ جیسا سوال ویسا جواب۔ نبی نے پوچھا یا علی کہاں تک پہنچے؟ علی نے پلٹ کے جواب میں فرمایا یا نبی اللہ اتنی بلندی پہ ہوں، چاہوں تو آسمان کے تارے توڑ لوں۔ اللہ جانے جو بولے کیوں بولے، جو چپ رہ گئے کیوں چپ رہ گئے، بات میں نے ساری تمام کر دی۔ نبی کے پیر زمین پر، علی چاہے تو آسمان کے تارے توڑ لے۔ نبی کے پیر زمین پر، علی چاہے تو آسمان کے تارے توڑ لے۔ آواز کبری آئی، دیکھو شجرہ طیبہ جڑ زمین میں ہے، شاخ آسمان میں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ اور یہی نبی نے فرمایا انا اصلھا وعلی فرعھا، میں اس شجرہ طیبہ کی جڑ ہوں، علی اس شجرہ طیبہ کی شاخ ہے۔ میں ہوں جڑ، علی ہے شاخ۔ آگے نبی نے فرمایا جس نے شاخ کو چھوڑا برباد، گمراہ ہو گیا۔ جو شاخ سے متمسک رہا آباد ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ نہیں توجہ فرمائی؟ جس نے شاخ کو چھوڑا برباد۔ نبی نے یہ نہیں فرمایا جس نے جڑ کو چھوڑا وہ برباد ہوا، بلکہ کیا فرمایا؟ جس نے شاخ کو چھوڑا وہ گمراہ ہوا، وہ برباد ہوا۔ توجہ ہی نہیں فرمائی آپ نے، آپ تو چپ بیٹھے رہ گئے۔ آپ میں سے کسی نے ایسا کوئی پتا آج تک دیکھا ہے جو شاخ سے ٹوٹ گیا ہو پھر بھی ہرا بھرا رہا ہو؟ دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا نا۔ اچھا شاخ سے ٹوٹ گیا پتا، جڑ میں آ کے گر گیا، اب ہرا بھرا ہو جائے گا؟ اب تو جڑ ہی میں گر گیا، اب تو جڑ ہی میں گر گیا، اب تو جڑ ہی میں گر گیا، اب تو ہرا بھرا ہو جانا چاہیے۔ کسی صاحب کو سنک اٹھے کہ اسے جڑ ہی میں ہرا بھرا کرنا ہے اور وہ پانی ڈالنا شروع کرے، پانی ڈالے جا رہا ہے، اب بتائیے ہو جائے گا ہرا بھرا؟
میرا بھی گاؤں سے تعلق ہے، آپ لوگوں کا بھی گاؤں سے تعلق ہے۔ بھائی جڑ میں پڑے ہوئے پتے کو پانی ڈال کے اگر کوئی ہرا بھرا کرنا چاہے تو ہرا بھرا ہونے کے بجائے پتا بدبو مارنے لگے گا۔ نہیں توجہ فرمائی، یہی نبی نے فرمایا جو علی کو چھوڑے چاہے میرے آس پاس پڑا رہے بدبو مارے گا، بدبو۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ سلامت رہیے۔ یہ ہے وہ خاندان جس میں اللہ نے امامت کو رکھا۔ اب آئیے، اسی خاندان میں اللہ نے سلسلہ امامت کو کیوں قائم فرمایا؟ کس وجہ سے قائم فرمایا؟ کس سبب سے قائم فرمایا؟ کس ریزن سے قائم؟ اس خاندان کے دو پالن ہار ہیں، دو صاحبان ہیں۔ ایک صاحبان کو ابو طالب کہتے ہیں، ایک صاحبان کو خدیجہ کہتے ہیں۔ ابو طالب محسن اسلام، ابو طالب محسن رسالت، ابو طالب محسن رسول، ابو طالب وہ ابو طالب کے وقت ولادت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قریب آیا، جناب آمنہ نے پوچھا بچے کی ولادت کہاں ہوگی؟ ابو طالب نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میرا گھر حاضر ہے۔ تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ حضور کی ولادت ہوئی ہے ابو طالب کے گھر میں۔ تاریخ سے یہ بھی ثابت ہے کہ حضور کی ولادت ابو طالب کے گھر میں نہیں ہوئی، بلکہ حضور کا نام محمد بھی ابو طالب ہی نے رکھا ہے۔ تاریخ سے یہ بھی ثابت ہے حضور کا نام ہی نہیں رکھا بلکہ حضور کو پالا بھی ابو طالب نے ہے۔ تاریخ سے یہ بھی ثابت ہے کہ حضور کو پالا ہی نہیں بلکہ حضور کا نکاح بھی ابو طالب نے پڑھا ہے۔ حضور کا نکاح بھی ابو طالب ہی نے، کس نے پڑھا نکاح؟ کس نے نکاح آپ کو پڑھوانا ہو مولوی دیوبند سے لے کے آئیے گا، کس سے پڑھوائیے گا؟ کس سے پڑھوائیے گا؟ نکاح ایسے شخص سے پڑھوائیے گا جس کا تعلق آپ کے مذہب سے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنے مذہب کا ہوتا ہے وہی نکاح پڑھتا ہے، جو اپنے مذہب کا ہوتا ہے وہی۔ اچھا ایسا ہو جائے، خدا نخواستہ اللہ سب کی زندگی آباد رکھے، سب کو توفیقات خیر کے ساتھ عمر طولانی عنایت فرمائے، کسی صاحب کا انتقال ہو جائے، اعلان ہو کہ انتقال ہو گیا۔ انتقال ایک ایسی چیز ہے جس میں ہر سماج، ہر طبقہ، ہر فرقے کے لوگ بلا تفریق مذہب و ملت شامل ہوتے ہیں، جنازے میں شرکت فرماتے ہیں۔ تہذیب سے آشنا لوگ، کلچر سے آشنا لوگ، سماجیات کو برتنے والے لوگ اگر یہاں بیٹھے ہوں تو میری تائید فرمائیں گے۔ کوئی کسی اور فرقے کا محبتاً جنازے میں شرکت کرنے کے لیے آ جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ نماز میت شروع ہو، تلقین شروع ہو، دفن شروع ہو، اگر آ بھی گیا ہے تو وہاں سے چلا جاتا ہے، چونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ مرنے والے کا تعلق میرے مذہب سے نہیں ہے، اس کی نماز الگ ہوگی، تلقین الگ ہوگی، دفن الگ طریقے سے کیا جائے گا۔ توجہ ہی نہیں فرمائی آپ نے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اپنے مذہب کا ہوتا ہے نکاح پڑھتا ہے، جو اپنے مذہب کا نہیں ہوتا جنازہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ جو اپنے مذہب کا ہوتا ہے نکاح پڑھتا ہے، جو اپنے مذہب کا نہیں ہوتا جنازہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ پھر سن لیجئے، جو اپنے مذہب کا ہوتا ہے نکاح پڑھتا ہے، جو اپنے مذہب کا نہیں ہوتا جنازہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ کافر کون؟ مسلمان کون؟ تیری مرضی، چاہے جسے کافر بتا، چاہے جسے مسلمان بتا، لیکن کافر یا مسلمان بتانے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لے کہ رسول کا نکاح کس نے پڑھا، رسول کا جنازہ چھوڑ کے کون کون بھاگا۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ کہ جب خبر ہو جائے کہ ہم سے کوئی غلط تو معافی مانگنے میں جلدی کیجیے، اور اگر کوئی معافی مانگنے آ گیا ہے
تو پھر معاف کرنے میں جلدی کیجیے۔ بلا لیا عورتوں کو گھر، کیسے بلایا؟ دعوت کر دی سب کی۔ جب دعوت ایک ایسی چیز ہے کہ ایٹھا ہوا آدمی بھی سیدھا ہو جاتا ہے، اکڑا ہوا آدمی بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ سب عورتیں آ کے بیٹھ گئیں۔ خدیجہ نے پوچھ لیا سنا ہے ناراض ہو؟ کہ جی بیوی ناراض ہے۔ کیوں ناراض ہو؟ کہ اتنے سارے دولت مندوں کے رشتے آپ نے ٹھکرا دیے۔ جملہ بہت آہستہ سے پڑھوں گا لیکن جملہ بہت نازک ہے۔ جناب خدیجہ کے ایمان کو سلام کرنا ہے۔ جیسے ہی جناب خدیجہ نے پوچھا کیوں ناراض ہو، کہ اتنے سارے دولت مندوں کے رشتے ٹھکرا دیے، ایک فقیر سے شادی کر لی۔ کیا کہا انہوں نے؟ اتنے سارے دولت مندوں کے رشتے ٹھکرا دیے۔ خدیجہ نے مسکرا کے پوچھ لیا پہلے تو یہ بتاؤ جن کے رشتے ٹھکرائے ہیں ان میں مجھ سے بڑا دولت مند کون تھا؟ بھائی جن کے رشتے ٹھکرائے ہیں ان میں مجھ سے بڑا دولت مند کون تھا؟ اور جس سے شادی کر رہی ہوں یہ بتاؤ اس سے بڑا صادق کون ہے؟ اس سے بڑا امین کون ہے؟ اس سے بڑا کریم کون ہے؟ اب ایسے میں بھی سب ماننے لگتے ہیں تو ایک آدمی ہر سماج میں ایک ایسا ہوتا ہے کہ جب سب کو دیکھتا ہے نا مان رہے ہیں اب سب لوگ تو وہ ہٹ جاتا ہے، وہ بکھر جاتا ہے کہ معاملہ بننے ہی نہیں دینا چاہے جو بھی ہو جائے۔ ایک خاتون بگڑ گئی کہ خدیجہ تجھے یہ کیا ہو گیا؟ ایک فقیر سے شادی کر لی؟ ارے تیرے باپ کے سر کا تاج تو آسمان سے ملتا تھا۔ ہمارے یہاں بھی محاورہ ہے نا، جب زیادہ کوئی اونچا ہونے لگتا ہے کیا کہتے ہیں؟ زیادہ ہی ہواؤں میں اڑ رہا ہے۔ یہ عربی محاورہ ہے کہ اس کے سر کا تاج آسمان سے مل رہا ہے۔ اب خدیجہ کے ایمان کو پوری طاقت سے سلام کرنا ہے۔ جملہ میں پڑھ دوں گا، جملہ پڑھ کے دیکھوں گا کون کتنی بلندی پہ جا کے خدیجہ کے یقین کو سلام پیش کرتا ہے۔ کیا کہا اس خاتون نے؟ خدیجہ تجھے کیا ہو گیا؟ ایک فقیر سے شادی کر لی؟ ارے تیرے باپ کے سر کا تاج تو آسمان سے ملتا تھا۔ خدیجہ نے کہا میرے باپ کے سر کا تاج آسمان سے ملتا تھا، پیچھے ہٹ، ایک دن دیکھ لینا میرے شوہر کے پیروں کی جوتی عرش سے ملیں گے۔ یہ ہے رسول پر یقین، رسول سے محبت، رسول پر ہماری جانیں قربان، رسول پر ہماری زندگی قربان، ہمارا گوشت گوشت بدن میں دوڑتے ہوئے لہو کا ہر قطرہ رسول کے اوپر قربان۔ توہین رسالت کرنے والا ہر شخص اللہ اسے اس دنیا بھی مبتلا عذاب کرے، اس دنیا میں بھی مبتلا عذاب کرے۔ لیکن مسلمان بھائیوں، مسلمان جوانوں، مسلمان نوجوانوں، یاد رکھو اللہ کو مانتے ہو، رسول کو مانتے ہو، قرآن کو مانتے ہو تو اللہ کی تعلیمات کو بھی سمجھو، رسول کی تعلیمات کو بھی سمجھو، قرآن کی تعلیمات کو بھی سمجھو۔ زمانہ جو ہے آپ چاہے فیس بک پہ ہیں، آپ چاہے واٹس ایپ پر ہیں، آپ چاہے ٹویٹر پہ ہیں، آپ چاہے انسٹا پہ ہیں، سوشل میڈیا میں کسی بھی جگہ آپ ہیں تو دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے، بہانے تلاش کر رہی ہے۔ دنیا کے ہاتھ کوئی بہانہ آنے مت دیجیے، کوئی بہانہ آنے مت دیجیے۔ قرآن کی تعلیمات کے قریب ہوئیے،
اپنے جذبات کے ذریعے قدم نہ بڑھائیے، قرآن کی تعلیمات کے سائے میں قدم بڑھائیے۔ کیا ہے قرآن کی تعلیم؟ سورہ مبارکہ انعام میں 108 آیت ہے، پروردگار عالم نے صاف صاف اعلان فرمایا ہے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ یاد رکھو ایمان والو، اللہ کے علاوہ وہ لوگ جن کو بھی پکارتے ہیں ان کو کبھی برا مت کہنا، اس لیے کہ اگر تم نے ان کو برا کہا تو وہ لوگ پلٹ کے تمہارے خدا کو برا کہیں گے۔ محسوس فرما رہے ہیں قرآن کی آیت کیا بتا رہی ہے، کیا اعلان کر رہی ہے؟ اپنا عقیدہ بیان کرنے کے لیے دوسرے کے عقیدوں کی توہین نہ کریں۔ اللہ کا ذکر کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کا ذکر کیجئے، مگر کسی کے بھگوان کو برا مت کہیے۔ قرآن کا پیغام عام کرنا چاہتے ہیں تو گیتا کے پیغام کو برا مت کہیے۔ رسول کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں تو رام جی کو برا مت کہیے۔ فوارہ منوانا چاہتے ہیں تو فوارہ منوائیے، شیولنگ کا مذاق مت بنائیے۔ اس لیے کہ اگر آپ کسی کے عقیدے اور کسی کی آستھا کا مذاق بنائیں گے تو پلٹ کے پھر وہ آپ کے عقیدے اور آپ کی آستھا کا مذاق بنائے گا۔ یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ لوگ ہمیں دنگائی دکھانا چاہتے ہیں، لوگ ہمیں مارنے والا کاٹنے والا ہی دکھانا چاہتے ہیں۔ لوگوں کو سمجھیے اور بہت ہی فراست اور ذہانت سے یہ وقت ہے کہ مسلمان آگے بڑھے۔ کسی کے بھی ہاتھ کا کھلونا مسلمان کو نہیں بننا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کون آپ ہی نے پتھر مارا یا آپ ہی نے پتھر برسایا، ہو سکتا ہے دشمن آیا ہو، وہ آپ کی صف میں کھڑا ہوا ہو اور آپ کی طرف سے پتھر اس نے پھینک دیا ہو، مگر صف میں کھڑے ہوئے دشمن کو اگر ہم نہ پہچان پائے تو کیسا اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہے؟ کسی کو کوئی الزام تراشی نہیں ہے۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، رسول پر ہماری جان قربان ہے۔ توہین رسول کرنے والا اس دنیا میں بھی مبتلا عذاب، اس دنیا میں مبتلا عذاب۔ لیکن ہمیشہ بڑی فراست اور ذہانت سے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ توہین کہیں ہماری وجہ سے نہ ہو جائے، ہمارے سبب سے نہ ہو جائے۔ ہم کسی اور کا مذاق بنائیں گے، دنیا ہمارا مذاق بنائے گی۔ کسی کی بھی آستھا، کسی کی بھی عقیدت کا مذاق بنانا نہ اللہ کی تعلیم ہے، نہ رسول اللہ کی تعلیم ہے، نہ قرآن مجید کی تعلیم ہے۔ میرے جوانوں، میرے نوجوانوں، جذبات سے چلنے کا نام اسلام نہیں ہے، قرآن کی تعلیمات کے سائے میں چلنے کا نام اسلام ہے۔ ہاتھ میں اگر پتھر ہے، تم جانتے ہو کہ میں پتھر پھینکوں گا اور بچ جاؤں گا، مگر یہ بھی جانتے ہو کہ میرے پتھر پھینکنے کی وجہ سے جمعے کا دن بدنام ہوگا، جمعے کی نماز بدنام ہوگی، رسول کا لایا ہوا اسلام بدنام ہوگا۔ تو خود پہ لاٹھیاں کھا لو، پتھر نہ چلاؤ۔ اگر تم نے اپنا ہاتھ روک لیا تو یہ ہاتھ روکنا اللہ کی بارگاہ میں تمہیں مجاہد بنا دے گا۔ اللہ کی تعلیمات پہ عمل کیجئے، رسول کی تعلیمات پہ عمل کیجئے، قرآن مجید کی تعلیمات پہ عمل کیجئے۔ بہت فراست اور بہت ذہانت سے اس وقت ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ یہ پیغام میرا تمام ہوا، درمیان میں آ گیا تھا تو میں نے بتا دیا۔ جناب خدیجہ ڈولی اٹھی، آخری دو جملے بات تمام۔ ذہن میں موضوع ہے نا، اللہ نے اسی نسل میں اور اسی خاندان میں امامت کو کیوں رکھا؟ آخری دو جملے ہیں، بات تمام ہو جائے گی۔ جناب خدیجہ رسول کے آنگن میں پیغام اسلام
کھلے عام اعلان کے ساتھ رسول نے دینا شروع کیا۔ رسول ایک دن آنگن میں بیٹھے ہیں، اداس ہیں، پریشان ہیں، مضطرب ہیں، بے چین ہیں۔ جناب خدیجہ نے پوچھ لیا کیوں پریشان ہیں، کس لیے بے چین ہیں، کیوں اداس ہیں؟ رسول نے فرمایا مکے میں قحط ہے، کچھ اگر انہیں میسر نہ آیا تو بھوک سے مر جائیں گے، تڑپ کے مر جائیں گے۔ جناب خدیجہ نے پلٹ کے جواب میں فرمایا گھبرا کیوں رہے ہو، میری دولت کس دن کام آئے گی، میرا مال کس دن کام آئے گا۔ مال کا ڈھیر لگنے لگا، اتنا کہ آپ سب نے سنا ہے کہ ادھر کے شخص کو دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ رسول کے دروازے کے باہر صف بستہ فقیر غریب کھڑے ہیں، مال جناب خدیجہ اٹھانے کے لیے۔ اندر سے خدیجہ کی آواز آئی مال لے جانا چاہتے ہو؟ کہ جی بی بی لے جانا چاہتے ہیں۔ کہ تو پھر میری ایک شرط ہے، کبھی بھی بتائیے کہ بس ایک کام کرو، کلمہ پڑھتے جاؤ مال لیتے جاؤ، کلمہ پڑھتے جاؤ مال لیتے جاؤ۔ توجہ ہی نہیں فرمائی آپ نے۔ جناب خدیجہ بھی اس خاندان کے صاحبان، جناب ابو طالب بھی اس خاندان کے صاحبان، دونوں صاحبانوں کے درمیان فرق بس اتنا ہے، خدیجہ کلمہ پڑھواتی رہی، ابو طالب کلمہ بچاتے رہے۔ خدیجہ کلمہ پڑھواتی رہی، ابو طالب کلمہ بچاتے رہے۔ توجہ آخری فرق تک 1 گھنٹے کی پوری محنت ایک جگہ کرنے جا رہا ہوں، اگر 1 گھنٹے کی محنت لگے کہ کامیاب ہو گئی ہے تو پوری طاقت سے بتانا ہے کہ سمجھ میں آ گیا ہے اسی خاندان میں اللہ نے امامت کو کیوں رکھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا اسلام پر احسان ابو طالب کا بھی ہے، اسلام پر احسان خدیجہ کا بھی ہے۔ آواز کبری آئی ہوگی اے میرے رسول، سلسلہ رسالت و نبوت کو تمام ہونا ہے، تمہیں میرے پاس آنا ہے واپس، تمہارے بعد چلنا ہے سلسلہ امامت۔ اسلام پر احسان ابو طالب کا بھی ہے، اسلام پر احسان خدیجہ کا بھی ہے۔ اگر سلسلہ امامت نسل خدیجہ میں رکھوں تو ابو طالب کے احسان کا بدلہ کیسے دوں؟ اگر نسل ابو طالب میں سلسلہ امامت کو رکھوں تو خدیجہ کے احسان کا بدلہ کیسے دوں؟ ایسا کر کسی دن ٹہلتا ٹہلتا معراج کی بلندیوں پر میرے پاس چلا آ، بیٹھ کے بات کرتے ہیں، خدیجہ کی بیٹی لیتے ہیں، ابو طالب کا بیٹا لیتے ہیں۔ ان کی شادی کراتے ہیں، ان سے جو نسل چلتی ہے پھر اس میں سلسلہ امامت کو دائم اور قائم کرتے ہیں۔ اللہ نے اسی نسل میں سلسلہ امامت کو قائم فرمایا ہے، اتنا قائم فرمایا، اتنا قائم فرمایا کہ آخری وارثی کو قائم بنا دیا، پھر اس کی حکومت کو قیامت سے ملا دیا۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد وآلہ۔ بس عزیزو میری بات تمام ہوئی، اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ بڑی محبت، بڑے پیار اور بڑے جذبات سے آپ حضرات نے سماعت فرمایا۔ فرش عذاب مجلس ماتم عزاداری یا آپ کا آنا، آپ کا شامل ہونا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مجلس میں ہم آتے ہیں، شریک ہوتے ہیں۔ میں ہر جگہ جہاں بھی مجلس پڑھنے جاتا ہوں یہ پیغام ضرور دیتا ہوں اپنے بچوں کے لیے، اپنے جوان و نوجوانوں کے لیے۔ اہل بیت کا ذکر سننے کا کم سے کم اتنا فائدہ تو ہونا ہی چاہیے کہ ہمیں رشتوں کا احترام کرنا آتا ہو۔ انتقال ہو گیا، رونا رشتوں کا احترام ہے۔ کسی اپنے کو دیکھ کے گلے سے لپٹ جانا رشتوں کا احترام ہے۔ خود فرش عزا بچھانا رشتوں کا احترام ہے۔ نظر فرمانا رشتوں کا احترام ہے۔ مرنے والے کی سال ثواب کے لیے دسترخوان سجانا رشتوں کا احترام ہے، اور اس کی خواہشات کا خیال رکھتے ہوئے دسترخوان سجانا یہ بھی رشتوں کا احترام ہے۔ یہ پسند تھا بھائی کو، پاپا کو یہ پسند تھا، چچا کو یہ پسند تھا، خیال رکھتے نہیں رکھتے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ جڑے ہیں، میرے بچوں، میرے نوجوانوں، میرے جوانوں،
عرض بس یہ کرنا ہے کہ جن رشتوں کا ہم احترام دنیا سے گزر جانے کے بعد کرتے ہیں، انہی رشتوں کا احترام اگر ہم زندگی میں کر لیں تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ زندگی میں بھی احترام کریں، زندگی کے بعد بھی احترام کریں، اصل احترام یہی ہے۔ اور یہ کردار گھروں میں پروان چڑھتے ہیں۔ رشتوں کا احترام باپ کے اور ماں کی تربیت کے زیر اثر انسان سیکھتا ہے، یاد رکھیے گا ہمیشہ۔ ایک انسان کی زندگی میں باپ کے کردار کا اثر بھی ہوتا ہے، ماں کی تربیت کا اثر بھی ہوتا ہے۔ اور خطیب اکبر مرزا محمد اطہر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اگر ایک ہی کردار میں باپ کے خون کا اثر اور ماں کی تربیت کا اثر دونوں دیکھنے ہوں تو کربلا میں عباس کو دیکھا۔ 30,000 یا 3 لاکھ یا 9 لاکھ کے لشکر سے دریا کو چھڑانا یہ باپ کے خون کا اثر تھا، اور دریا پہ قبضہ کر کے بھی پیاسا پلٹ آنا یہ ماں کی تربیت کا اثر تھا۔ اللہ کی آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرمائے، کوئی غم نہ دے سوائے کربلا، کوئی غم نہ دے سوائے کربلا۔ میں نے سنا آغاز مجلس ہی سے بہت سارے شعراء نے، مرثیہ خان حضرات نے جناب عباس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تاریخ کربلا کا مظلوم ترین شہید ہے عباس۔ سب سے مظلوم شہید ہے عباس تاریخ کربلا۔ شہزادی کا دل مچل جاتا ہے جب حضرت عباس کا تذکرہ کوئی خطیب کرتا ہے۔ خطیب نے عباس کا تذکرہ کیا، کمرے پہ گیا، آرام کرنے لگا، نیند آ گئی۔ خواب میں دیکھا کہ کوئی نور کمرے میں ساطع ہوا، حجرے میں ساطع ہوا، جیسے کہ خطیب ہی سے وہ نور گویا ہو کہ تو نے میرے بیٹے کے ساتھ انصاف نہیں کیا، کہ سب کچھ تو پڑھا، کہ تو نے یہ منظر نہیں پڑھا کہ میرا بیٹا گھوڑے سے کیسے گیا۔ کہ سوچ تو صحیح، اوروں کا گرنا اور تھا، میرے عباس کا گرنا اور تھا، اور جب گرے تو کم سے کم ان کے ہاتھ تو سلامت تھے۔ میرا عباس جب گھوڑے سے چلا ہے تو میرے عباس کے پاس تو ہاتھ بھی نہیں تھے، بدن پہ تیر لگے ہوئے تھے۔ جب میرا عباس گھوڑے سے زمین پہ گرا تو سوچ کیا عالم ہوا ہوگا، کیسی بے کسی ہوگی، کیسی مصیبت ہوگی۔ ادھر کے تیر ادھر نکل گئے، ادھر کے تیر ادھر نکل گئے۔ اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ بس مجھے ایک روایت پڑھنی ہے، مختصر سی روایت، آپ کے رونے کا جذبہ بتا رہا ہے کہ مختصر سے مسائل کافی ہوں گے آپ کے رونے کے لیے۔ اللہ آپ کو اجر عظیم عنایت فرمائے۔ معلوم ہے عزادارو، میں نے کیا عرض کیا، باپ کے خون کا اثر بھی ہوتا ہے، ماں کی تربیت کا اثر بھی ہوتا ہے۔ کربلا میں سب سے زیادہ گھر جو ویران ہوا وہ ام البنین کا گھر تھا۔ سارے بیٹے شہید ہو گئے، بہویں بیوہ ہو گئی، 2 پوتے شہید ہو گئے، 2 پوتے یتیم ہو گئے۔ اس کے باوجود بھی ام البنین فخر سے کہا کرتی تھی کہ میرے بچے حسین کے اوپر قربان ہوئے۔ اور کبھی بھی جناب ام البنین نے عباس کا تذکرہ نہیں فرمایا۔ جب بھی رونے کا دل ہوتا ہمیشہ یہی فرماتی تھی، ہائے میرا حسین، ہائے میرا حسین۔
جنت البقیع میں بیٹھی تھی، حسین پر گریہ فرما رہی تھی، ہائے میرا حسین، ہائے میرا حسین۔ دیکھا سامنے کوئی بی بی بیٹھی ہے، آواز دے رہی ہے، ہائے میرا عباس، ہائے میرا عباس۔ پوچھا بی بی میں تو حسین کا ماتم کر رہی ہوں، آپ میرے عباس کا نام لے کے کیوں ماتم کر رہی ہے؟ نقاب پوش بی بی نے فرمایا تم میرے لال کا ماتم کر رہی ہو، میں تمہارے لال کا ماتم کر رہی ہوں۔ کبھی بھی عباس کا تذکرہ نہیں فرمایا، کبھی عباس کے بارے میں پوچھا نہیں، کبھی عباس کے بارے میں سوال نہیں فرمایا۔ ایک دن جناب زینب بیٹھی تھی، بی بی جناب زینب کے پاس پہنچی، کھڑی ہو گئی۔ شہزادی نے فرمایا ماں بیٹھ جائیے۔ کبھی بھی جب تک شہزادی کی اجازت نہ ہو کیسے بیٹھو؟ زینب تڑپ گئی، ماؤں کو بیٹھنے کے لیے بھی کہیں بیٹیوں کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جناب ام البنین بیٹھی، بہت دیر تک خاموش بیٹھی رہی۔ شہزادی نے پھر پوچھا اماں کوئی بات کرنی ہے، کچھ پوچھنا ہے؟ کہ شہزادی اجازت ہو تو بس ایک بات پوچھنی ہے۔ کہ پوچھے اماں؟ کہ شہزادی میں نے کبھی آج تک عباس کا تذکرہ کیا نہیں، نہ کسی سے عباس کے بارے میں پوچھا۔ شہزادی مجھے آج بس اتنا بتا دیجئے میرا عباس مارا کیسے گیا تھا؟ آخری جملے مصائب تمام، میرا عباس مارا کیسے گیا تھا؟ شہزادی نے فرمایا اماں عباس کے سر پہ گرز لگا۔ جیسے سنا نا عباس کے سر پہ گرز لگا، جناب ام البنین کھڑی ہو گئی، ہاتھوں کو جوڑ لیا۔ شہزادی آپ نے فرمایا میں نے مان لیا کہ عباس کے سر پہ گرز لگا، مگر اس دل کو اطمینان کیسے ہو؟ میرے عباس کا قد اتنا طویل تھا کہ کسی کا گرز عباس کے سر تک پہنچ نہیں سکتا تھا۔ شہزادی روتے روتے ماتم کرتے کرتے کھڑی ہو گئی۔ اماں پہلے عباس کے بازو قلم ہوئے، آنکھ میں تیر لگا، ہاتھ تو تھے نہیں، تیر کیسے نکالتا میرا بھائیا؟ تیر نکالنے کے لیے جھکا، زانووں کے درمیان سر آیا، ظالم نے گرز لہرایا، عباس کے سر پہ گرز لگا۔ عباس ڈگمگائے، گھوڑے سے چلے، آواز دی آقا میرا سلام قبول کیجئے۔ حسین نے کمر کو تھام لیا، عباس تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، ان للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ بار الہ اسم اللہ سے اضافر شہزاش کے کا جو بھی تو نے ثواب معین اور مقرر فرمایا ہو، اس سے مرحوم کی روح کو شاد و آباد فرما، مرحوم کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، مرحوم کے درجات کو بلند فرما، مرحوم کے گناہ کبیرہ و گناہ صغیرہ کو معاف فرما۔ بار الہ جو بھی حضرات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بغیر کسی خطا کے مقید ہیں انہیں قید سے رہائی دلا، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و واجلہ عنایت فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء کرام کی حفاظت فرما، مراجع کرام کی حفاظت فرما، امام آخر کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو اس قابل بنا کے بعد ظہور ہم امام کے انصار و اعوان میں شریک ہو سکیں۔ گزارش ہے ایک مرتبہ اور سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید باقر عسکری ابن سید سبت حسن مرحوم کی روح کو احسان فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل الساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔
یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا امیر المؤمنین، السلام علیکہ یا فاطمۃ الزہرا، السلام علیکہ یا امام حسن مجتبی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا مولانا یا غریب الغربا، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا شمس الشموس یا انیس النفوس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا مولانا یا ثاقب العصر والزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن مظہر الایمان، امام حزب جان خاص عجل اللہ تعالی فرجک وسعل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجل من امانک وانصارک انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین، نظر مولا کا اہتمام کیا گیا ہے، حضرات کھانا نوش کر لیں۔ نظر مولا کا اہتمام کیا گیا ہے، حضرات کھانا نوش کر لیں۔